ہماری پوری روایت میں حافظ کے برابر کا شاعر جمال کوئی نہیں ہے، یعنی جس نے جمال کو حق کی سول مینیفیسٹیشن بنا کے دکھایا ہو، حافظ کے سوا ہمارے پاس ویسا شاعر نہیں ہے۔ اور حافظ کا ناممکن حد تک پہنچا ہوا کمال یہ ہے، جس کو میں ایک جملے میں اپنی دانش میں بتاتا ہوں، کہ آئیڈیا آف بیوٹی ان کے بنائے ہوئے نقش جمال سے کمتر رہ جاتا ہے۔ آپ کا جو بھی آئیڈیا آف بیوٹی، آپ چاہے ہیگل کے استاد اور افلاطون کے مرشد ہوں، اتنا بڑا دماغ ہو، اور پھر آپ کے اس دماغ نے آئیڈیا آف بیوٹی بنایا ہو، تو وہ آئیڈیا آف بیوٹی حافظ کی بنائی ہوئی ایک تصویر کے آگے ہیچ ہو جاتا ہے۔ یہ حافظ کا وہ کمال ہے جس میں شاید دنیا بھر میں ان کی برابری کرنے والا کوئی شاعر نہ ہو، اور یہی شاعری کا اصل کام ہے۔ شاعری کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ بیوٹی مینیفیسٹڈ کو بیوٹی آئیڈیالائز کے پیرلل لے آئے۔ تو جیسے پیشن فار بیوٹی کو مولانا روم نے آئیڈیا آف بیوٹی سے زیادہ پرزور بنایا ہے، اور انہوں نے بیوٹی کی اپنی نقاشی کو آئیڈیا آف بیوٹی سے زیادہ پرکشش اور بامانی بنایا۔ یہ دو شاعر بہت ضروری ہیں۔ یہ بہت استادانہ شعر ہے۔ لیریسزم میں استادی دکھانی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یعنی معنی کو بیوٹیفائی کرتے ہوئے اس کی کنسٹرکشن کو استادانہ انداز سے انجام دینا، یعنی لفظی رعایتوں سے انجام دینا، یہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، جو حافظ کے لیے گویا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو یہ دیکھیے گا بھی، برغم مدعیانے کے منع عشق کنند، کہ مدعیوں کے برخلاف، مدعیوں کے قول باطل، مدعیوں کی مراد کے برخلاف، مدعیوں کے وہم کے برخلاف، جو عشق سے منع کرتے ہیں ان لوگوں کے وہم کے برعکس، یعنی ان لوگوں کی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے، جمال چہرے تو حجت موجہ ماست، کہ تیرے چہرے کا جمال میری حجت موجہ ہے۔ اب یہ سب لفظ غیر شاعرانہ ہیں، حجت، موجہ، یہ سب شاعرانہ الفاظ چھوڑی، بہت غیر شاعرانہ ہیں، اور انہیں وہ غزل میں اس طرح کھپا رہے ہیں کہ انتہائی کڑب اور سخت اور بھاری اور ٹھوس اور عقلی معنیوں سے بھری ہوئی جو چیزیں ہیں ان سے جمالیاتی مقاصد حاصل کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو آپ حجت موجہ آپ کو وہ اصول فقہ کی کتاب میں تو مل جائے، شاعری میں نہیں ملتا۔ اب دیکھیں اس میں استادی کیا ہے۔ شعر کا مطلب سادہ ہے کہ جن لوگوں نے تجھے تو دیکھا نہیں ہے، تو مجھے بس دیکھا ہے، اور میری حالت کو دیکھ کر ترس کھا کر یا ویسے مجھے منع کرتے ہیں کہ یہ عاشق ہونا اچھی بات نہیں ہے، دیکھتے نہیں ہو تم نے کیا حشر اپنا کر لیا ہے۔ لیکن اگر تجھے دیکھ لیتے تو مجھے اس کام سے منع کرنے کی بجائے اکساتے، اور بلکہ خود بھی یہ کرتے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس شعر کا سادہ سا مفہوم ہے، نہیں مفہوم ہے مطلب ترجمہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں استادی کیا دکھائیے۔ ایک تو یہ کہ یہ مدعیاں سمجھے، مدعی کہتے ہیں
حاسد رقیب کو، جو عاشق کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے، دشمن عشق کو مدعی کہتے ہیں، جو باطل دعوے پر کھڑا ہوا سنگ دل آدمی. تو جیسے وہ ہمارے یہاں اس کا بہترین استعمال غالب نے کیا ہے مدعی کا، کہ قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب. قیامت ہے کہ ہووے مدعی کا ہم سفر غالب، وہ کافر جو خدا کو بھی نہ سونپا جائے ہے مجھ سے. مدعی کا آخری حد پہ استعمال کر دیا انہوں نے. تو اب یہ دیکھیے کہ مدعیاں سمجھ لیا کہ جو باطل دعوے پہ کھڑے ہوئے دشمنان عشق، جو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ حسن کیا ہے، دل کی نرمی کیا ہے، جمال حقیقی کیا ہے، حق اور جمال میں تعلق کیا ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو وہ منع عشق کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی پر فنا ہو جانے سے روکتے ہیں. یہ خود غرض لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقصود اپنے آپ کو باقی رکھنا ہوتا ہے. یہ کیا جانیں کہ خود کو فنا کرنا کتنا بڑا مرتبہ ہستی ہے. تو یہ عشق سے منع کرتے ہیں. لیکن اگر تیرا چہرہ انہیں دکھا دوں تو یہ بالکل غلط فہمیوں میں مبتلا لوگ، یہ سنگ دل لوگ، یہ بے حس لوگ جو ہیں یہ بدل جائیں، مطلب ان میں انقلاب برپا. حجت کہتے ہیں جس کے نتیجے میں شعور منقلب ہو جائے اور وجود بدل جائے. حجت حقیقت کے اس انکشاف کو کہتے ہیں جو شعور کی تمام مزاحمت اور وجود کی تمام رکاوٹوں کو توڑ ڈالے. اس چیز کو حجت کہتے ہیں. حجت حق کی مینیفیسٹیشن ہے. حق خود کو مینیفیسٹ کر دے تو یہ حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ڈائریکٹ اپنا علم فراہم کر دے، علم حضوری فراہم کر دے تو وہ حجت ہے. تو اب اس میں استادی آپ دیکھیے، مضمون عام سا ہے، جیسے یہ کہ اس مضمون کو بھی غالب نے ذرا گرا کے باندھا ہے کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں. چھوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام لوں. کیا؟ ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر. ہاں، ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کہ. ہاں، بہرحال اور شعر بھی ہیں، مضمون عام ہے یہ، لیکن اس کو کہا دیکھیے کس طرح ہے کہ جمال کو حجت کہہ کر یہ دکھا دیا کہ جمال کا کانٹینٹ حق ہوتا ہے. کیونکہ حجت ظہور حق کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اظہار حق کے علاوہ، حق کے سیلف ڈسکلوجر کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے. آپ سمجھیں، حجت ایک بائنڈنگ چیز ہے نا، ایک بائنڈنگ علم ہے جو پورا کا پورا آپ کو بس بدل دیتا ہے. تو جمال کو حجت کہنا یہ بہت نئی بات ہے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جمال کا کانٹینٹ حق ہے، اور تیرا جمال حق کا مظہر ہے، حق کا اظہار ہے. اور حجت موجہ کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. حجت موجہ کہتے ہیں محکم حجت کو. موجہ کا ترجمہ ہوتا ہے جس کی بنیاد مضبوط ہو، جس کی دلیل مضبوط ہو، اسے موجہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اب ایک تو یہ ہوا کہ محکم حجت ہے، جس حجت کو ہلایا نہیں جا سکتا، جس حجت سے خود کو میں
خود کو دور نہیں رکھا جا سکتا، جس حجت سے غیر متاثر نہیں رہا جا سکتا. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو اس میں استادی ہے وہ یہ ہے کہ موجہ کا مادہ وجہ ہے نا، واو جیم ہے، تو وجہ کا ایک مطلب دلیل اور سبب اور اصل ہے، اور وجہ کا دوسرا ترجمہ چہرہ ہے. وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں. تو اب کہتے ہیں تیرا چہرہ جو ہے ایسا ہے کہ جیسے حق نے صورت اختیار کر لی ہے. تو چہرے کی رعایت سے موجہ کو دیکھیں، کمال کا ہے، کمال کا. اس غزل کا یہ پوری غزل بہت اچھی ہے. مطلب بھی ایسے سنا دیتا ہوں تو وہ ہے، کیونکہ ابھی شرح نہیں کر رہے، ایسے ہی لطف اندوز ہو رہے ہیں کہ تیرے چہرے کا خیال ہر راہ میں میرے ساتھ ہے، ہر سفر میں میرے ہمراہ ہے، اور تیرے زلف کی نسیم یعنی ہوائے صبح میری جان عارف میں کھبی ہوئی ہے. میری جان عارف یعنی میرے عارف حق روح میں پیوست ہے. اب آپ اس کے اتنے معنی، اتنی جہتیں اس کے اندر موجود، اتنے پیشنز ہیں کہ وہ سمجھ میں آنے اور بیان کرنے تقریباً ناممکن ہے. مطلب اس شعر میں ان دو لائنوں میں پیشن کی اتنی جہتیں ہیں، خیال کی اتنی طرفیں ہیں، اور احساس کی اتنی سطحیں ہیں، معنی کی اتنی تہیں ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. مطلب بہت زیادہ غور کر کے بھی اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. تو بڑا آدمی کون ہوتا ہے جسے ڈی کنسٹرکٹ بھی آپ کریں، اپنی مراد پر ڈھالنے کی کوشش کریں تو بھی اس میں آپ کو کمتری کا احساس ہو. میں نے یہ کام شاعری میں بہت کیا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں ہر شاعر کے منشا سے زیادہ معنی پیدا کر سکتا ہوں، لیکن ان لوگوں کے آگے ہمیشہ لگتا ہے کہ اپنے معنی پیدا کرنے کی تمام صلاحیتوں کو بھی استعمال کر لیا جائے تو لگتا ہے نہیں، منشائے متکلم سے بہت کم تر رہ گئے ہیں. تو ان میں سر فہرست 3 لوگ ہیں، حافظ، رومی اور بیدل. باقی ہر شاعر کے مطلوب معنی میں اضافہ کرنے کا تجربہ ہے یا احساس ہے.